رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، بڑھائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے. انگن بے حد و حساب لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، والی بطحہ، سید الثقلین، تاجدار مدینہ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کے بھیجا. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کا قرآن ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تمہاری زندگیاں گزر سکتی ہیں لیکن میری نعمتوں کا شمار کر نہیں سکتے. اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، ہمیں ہر نعمت پہ اپنے مالک کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی شکر ادا کرنا چاہیے. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، اس کی ساری آسیں امیدیں پوری کر دیتا ہے. اور جو شکر سے خالی ہے اللہ اسے ہر چیز سلب کر دیتا ہے. قرآن ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر کرو گے تو بے بہا عطا کروں گا، تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر کئی ایسے لوگ ہیں اللہ نے دنیا کا مال بڑھا دیا ہے، مال ہونے کے باوجود مالک کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے ٹگے ٹوکری کر دی. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مالک کے شکر کی وجہ سے اللہ نے ان کی جھولیوں کو بھر دی. میرے عزیز بھائیوں، آغاز میں یہی بات سب بھائیوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ہر قدم اٹھے تو اس پہ الحمدللہ کا جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ جو قدم اٹھایا ہے اس پہ بھی تیرا شکر ہے. اگر نہ اٹھایا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اللہ یہ جو میرا کھانا ایک نوالا اپنے ہاتھ سے توڑ کے اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، اگر یہ میرا ہاتھ بلاک ہو جائے، بند ہو جائے، اس کا کوئی مسل ڈیمیج ہو جائے تو میرا ہاتھ ہلنے سے بند ہو جائے تو میں کیسے وہ نوالا اپنے منہ میں ڈال سکتا تھا؟ اللہ میں تو کسی کا محتاج بن جاتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہاتھ ہلتا ہے اور نوالا اٹھا کے میں اپنے منہ میں ڈالتا ہوں. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے. اور اللہ بھی اسی میں خوش ہے. اللہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، دیا سب کچھ میں نے ہے، اگر تو میرا شکر ادا نہیں کرے گا تو کس کا کرے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ پہلا سپارہ ہے، آغاز ہے. دوسری آیت کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن اپنے مالک پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے، وہ میرا روزی رسا ہے، عبادت میں نے اس کی کرنی ہے، پیشانی اس کے لیے ٹیکنی ہے. یہ غیب ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، ہم تک پہنچا ہے، سب کچھ غیب تھا لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہدایت والے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مالک ایک ہے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا، رب کی رضا کیسی ہے؟ اللہ نے بھی قرآن میں کمال کر دیا ہے۔ سورۃ فجر کے اندر آخری آیات کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کہتے ہیں راضی اس وقت ہوں گا جب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مجھ سے پہلے راضی ہوگا، پیدا میں نے تمہیں کیا ہے، روٹی دیتا میں ہوں تجھے، سارے معاملات میرے ذمے ہیں، لیکن جب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ کیسا کمال انداز ہے! اللہ کہتے ہیں پہلے تو مجھ سے راضی ہو کہ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا روزی رسا ہوں، میں تیرے سارے معاملات کا ذمہ دار ہوں، تو اس بات پہ راضی ہو جا کہ ہاں اللہ مشکلات آ گئی، پریشانیاں آ گئی، سب تیری طرف سے ہے۔ اللہ جب آسانیاں تھی تب بھی تجھ پہ راضی تھے، اللہ آج مشکلات آ گئی ہے اب بھی تجھ پہ راضی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر لمحہ ہر گھڑی تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے پھر جنت پکی ہے۔ آگے اللہ نے کہا راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجبت، مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے اس کو جنت میں داخل کرنا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے اللہ رب ہونے پہ راضی ہوں، اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ راضی ہوں، اللہ تیرے دین اسلام پہ راضی ہوں جو تو نے مجھے عنایت کیا ہے، جس اسلام کے اندر مجھے داخل کیا ہے، اللہ اس اسلام پہ بھی راضی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے واجب ہو جاتا ہے اس کو جنت میں داخل کرنا۔ اور تیسرا پوائنٹ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے کہا اس کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے خرچ بھی کرنا پڑے، چونکہ مال میں نے عنایت کیا ہے، مال میرا ہے، بیسک میں نے دیا ہے، لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے حصہ بھی مجھے دینا پڑے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کو حصہ دیتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہے، وہ ہمیشہ کامران ہے۔ جو اللہ کا حصہ سلب کر لیتے ہیں، اپنے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں، مالک پھر مال سلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی کسی ٹیلے سے گزر رہا تھا، صحرا، بارش کا تصور نہیں ہے، کہاں سالی کا دور ہے۔ اس نے ایک بادل سے آواز سنی، آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو جا کے پانی لگا دو۔ اس نے کہا یار کہاں سالی ہے، لوگوں کی فصلیں جل رہی ہیں، کچھ میسر نہیں ہے، اور یہ بادل سے آواز آئی ہے، فلاں آدمی کا نام لیا گیا ہے کہ اس کے باغ کو پانی لگا دیا جائے۔ بادل چل پڑا ہے، وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلتا چلتا وہ ایک اونچی جگہ پہ برسنا شروع ہو گیا۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی کھال بنی ہے، نالی بنی ہے، وہ بارش کا پانی اس میں چلا، وہ پانی کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایک آدمی نے اپنی کسی کندھے پہ رکھی ہے اور پانی سیدھا کر کے باغ کو لگا رہا ہے۔ کہاں سالی ہے، اس کے باغیچے کو پانی لگ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا پوچھنے والے کیوں پوچھتا ہے، کہا ایک وجہ ہے، تم اپنا نام تو بتاؤ۔ نام بتایا، کہاں نام تو وہی ہے جو بادل کے اندر سے آواز آئی تھی۔ کیا عمل کرتے ہو، تم سے مالک اتنا راضی ہے، تیرا رب تجھ سے اتنا راضی ہے،
کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ کہا میں ایک عمل کرتا ہوں، اپنی فصل، اپنے باغ میں سے جو فصل آتی ہے اس کے 3 حصے تقسیم کر دیتا ہوں، سب سے پہلا حصہ اپنے اللہ کو دے دیتا ہوں، جس نے یہ مال عنایت کیا ہے وہ حصہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں پہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ جو بیواؤں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، یہ حصہ اللہ کا ہے۔ دوسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس باغیچے پہ لگا دیتا ہوں۔ اللہ کو اتنا عمل پسند ہے، مالک کو اتنا عمل پسند ہے کہ سالی کے ٹائم میں اس کے باغیچے کو پانی لگائے۔ وہ بزرگ آدمی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ دونوں واقعات ایک ہی صورت میں موجود ہے۔ فوت ہو گئے، بیٹوں نے کہا ابا تو پاگل تھا، ابا کا تو دماغ خراب تھا، فصل اترتی تھی ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، ایک باغ پہ لگاتا تھا، ایک گھر لے کے آتا تھا۔ ہم ساری فصل توڑ کے رات کے اندھیرے میں گھر لے کے آئیں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے۔ پلاننگ کر رہے ہیں، رات کا اندھیرا چھا گیا، تیسرے پہر کا ٹائم ہوا، رب کو منانے کا ٹائم ہوا۔ اس وقت گھر سے نکلے، اپنے باغیچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں چٹیل میدان ملتا ہے۔ جو رب سے دغا کرتا ہے، جو رب کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتری کی سائڈ پہ لے کے آتا ہے، رب اس کا سب کچھ سلب کر لیتا ہے۔ اوندھے بل گرے کہ ہم نے اپنے مالک کے ساتھ یہ کیا ہے، رب نے ہمارے ساتھ یہ کر کے دکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ سایہ ڈھونڈیں گے کہ کہیں سے سایہ مل جائے۔ سورج کی تپش سوا نیزے پہ، آج اتنا ہزاروں کلومیٹر دور کھڑا سورج برداشت نہیں ہوتا، سوا نیزے پہ کھڑا سورج، اللہ اکبر کبیرہ، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی کوٹھی، نہ کوئی بنگلہ، کسی چیز کا سایہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین اس وقت 7 قسم کے لوگوں کو اٹھا کے اپنے عرش کے نیچے لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر لے۔ ان میں سے ایک بندہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، دائیں سے دینے والا بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ آج تو معاملات ہی الٹ ہے، غریب آدمی کو دیا جاتا ہے اور اس سے 20 50 تصویریں نکالی جاتی ہے، پھر اس کو شیئر کیا جاتا ہے، اس کی ضلالت بنائی جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ مالک نے کہا ہے دائیں سے دو، بائیں کو نہ پتہ چلے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنے اس عرش کے سائے کو کھونے والے بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ بیسک نظر آتا ہے کہ میرے پیسے کم ہو چکے ہیں، 100 روپے میں سے 30 خرچ کیے ہیں، باقی 70 بچ گیا ہے، 100 میں سے 25 خرچ کیے ہیں، باقی 75 بچ گیا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ 75 ہے، لیکن رب کی برکت اتنی آتی ہے کہ ہم 100 سے بھی زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھائیں اور رب اس بات کو پورا نہ کریں۔ کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر قسم اٹھائی، کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے۔ 3 باتیں بیان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، مظلوم برداشت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں بھی اس کی عزت ہے، آخرت میں بھی اس کی عزت ہے۔ پھر بیان کیا دنیا میں کیسے عزت ہے۔ دنیا والے لوگ کہتے ہیں یار بڑے اچھے باپ کا بیٹا ہے، لڑائی نہیں کی، بات کو بڑھایا نہیں ہے، اس نے گالی دی یہ خاموش رہا، اس نے تھپڑ مارا یہ خاموش رہا، اس نے گالی گلوچ کیا یہ گھر چلا گیا، بات کو بڑھایا نہیں ہے۔
یہ اچھے باپ کا بیٹا ہے، یہ خود بھی اچھا ہے، اس کا باپ بھی اچھا تھا. لوگ تذکرے کرتے ہیں، اللہ وہاں فرشتوں میں بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہیں، او میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے لڑائی کو بڑھایا نہیں ہے، اس نے زیادتی کی ہے، اس نے برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے. اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تیسری بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایک سائل بلا وجہ ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر وقت یہاں اس کا یہ مسئلہ ہے، یہاں اس کا یہ مسئلہ ہے، ہر بندے کے پاس ضرورت حاجت رکھ کے بیٹھا ہے. حالانکہ ضرورت تو اللہ کے سامنے رکھنی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مکہ کے اندر میں موجود تھا، ایک آدمی بیت اللہ میں کھڑا ہو کے لوگوں سے مانگ رہا تھا. میں نے کہا کہاں سے آیا تو؟ کہتا ہے یمن سے آیا ہوں. اگر تو مکے یا مدینے کا رہنے والا ہوتا مار مار کے تیری درگت بنا دیتا. تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے غیروں سے مانگتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے غیروں سے مانگتا ہے. مانگ تو صحیح، اس کے سامنے جھولی تو پھیلا، وہ تیری جھولی کو بھر دے گا. تیسرا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے بیان کیا، کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. ایک بندہ بلا وجہ مانگتا ہے، ہر بندے کے ساتھ بھکاری بن کے بیٹھا ہے. بابو فقر، اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتے. ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، پوری نہیں پڑتی. ایسے لوگ موجود ہیں، جائیں اشاروں پر دیکھیں، 20 سال سے ایک اشارے پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں. کوٹھی بھی بنا لی، بنگلہ بھی بنا لیا، مانگنے کے لیے کروزر پہ آتا ہے، مانگنے کے لیے فارچونر پہ آتا ہے. اور میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی نے قسم اٹھائی ہے، بابو فقرن، ساری زندگی مانگتا رہے گا، اس کی پوری نہیں پڑے گی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نے ان کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے. کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں. پہلا حصہ کون سا ہے؟ دنیا کا مال بھی ہے، دین کا علم بھی ہے. دنیا کا مال بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، اسلام کو بھی جانتا ہے، قرآن کو بھی جانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسلام لوگوں کو سکھاتا ہے، قرآن لوگوں کو سکھاتا ہے، نبی کی حدیثیں لوگوں کو سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اپنا مال غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، بیواؤں کو دیتا ہے، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، مساجد بنواتا ہے، مدارس بناتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں جنت میں اس سے بلند کوئی نہیں ہوگا، سب سے بلند مقام اس کا. یہ 1 یا 2% لوگ ملیں گے یہ والے. دین کا علم ہے، لوگوں کو سکھاتے ہیں، مال ہے، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں. دوسرا طبقہ، کہا مال تو نہیں ہے، دین کا علم ہے. مال نہیں ہے اس کے پاس، دین کا علم ہے، دین پڑھاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، گلی گلی نگر نگر دین پڑھاتا ہے. تمنا کیا کرتا ہے؟ اللہ مال دے، میں بھی پہلے کی طرح خرچ کروں. اللہ مال تو نے دینا ہے، میں بھی غریبوں پہ خرچ کروں، میں بھی بیواؤں پہ خرچ کروں. اللہ میں بھی مساجد بناؤں، مدارس بناؤں. اللہ تو مال دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری زندگی یہی تمنا رکھتا ہے، یہی خواہش رکھتا ہے، دین پڑھاتا رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے. فرمایا اس کو اللہ نے دیا نہیں، یہ ایسی دنیا سے چلا گیا. قیامت کے دن جنت میں ان دونوں کا مقام بالکل برابر ہے. پہلے کا اور دوسرے کا مقام بالکل، پہلے کا مقام تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے ملا ہے، دوسرے نے مال تو خرچ نہیں کیا لیکن اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کا ارادہ ٹھیک ہے کہ اللہ میں غریبوں کو کھلاؤں، مساجد بناؤں، مدارس بناؤں. اللہ تو مال دے دے. مال نہیں دیا، تمنا ٹھیک ہونے کی وجہ سے جنت میں مقام برابر ہو گیا. او بھائی بعض ایسے عمل ہیں نیت ٹھیک ہو تو اجر مل جاتا ہے. رات کو بندہ سویا، اس نے نیت کی میں صبح تہجد پڑھوں گا، فجر کی اذان ہو گئی، پہلی رکعت بھی نکل گئی، دوسری رکعت میں آ کے ملا ہے، دوسری رکعت کے کسی سجدے میں آ کے ملا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیت ٹھیک تھی، وہ رات نیت کر کے سویا تھا کہ میں تہجد پڑھوں گا. اللہ اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دیتے، ساری رات عبادت میں لکھ دیتے.
اس کی نیت ٹھیک ہے، اس دوسرے بندے کو نیت کی وجہ سے اجر ملا ہے۔ تیسرا طبقہ دنیا کا مال ہے، علم نہیں ہے۔ آج بڑے ایسے لوگ ہیں، دین کا علم نہیں ہے، دنیا کا مال بتھیرا ہے۔ خرچ کہاں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیاشی، فحاشی، عریانی، اپنا مال غلط جگہ پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی مسجدوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ مدارس بناتا ہے، نہ بیواؤں کو دیتا ہے، نہ یتیموں کو دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا۔ چوتھا طبقہ، آج 90% لوگ موجود ہیں چوتھے طبقے والے، نہ دین کا علم ہے نہ مال ہے۔ دین کا علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے۔ مال اتنا ہے کھا پی کے گزارا کرتے ہیں، کبھی تو وہ بھی گزارا نہیں ہوتا، اور دین کا علم بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر باہر نکل کے کسی جوان سے پوچھے تجھے غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے، اگر غسل جنابت ہو جائے تو تم غسل کر سکتے ہو، تو وہ کہے گا نہیں آتا۔ کل رات میں ایک جگہ درس دے رہا تھا، 70 لوگ درس میں بیٹھے ہیں، اور میں نے پوچھا غسل کا طریقہ کسی کو آتا ہے؟ ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا، مجھے آتا ہے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ، وہ بھی غلط ہے۔ دین کا علم اتنا ہے، آج اگر ہم نہیں سکھائیں گے، جس کو پتہ ہے وہ دوسرے کو نہیں بتائے گا، کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے پوچھیں گے کہ تجھے تو دین کا علم تھا، تو نے آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ دین کا علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے، دل میں تڑپ کیا ہے؟ تڑپ یہ رکھی ہے مال دے میں بھی عیاشی کروں۔ ہر کی تڑپ یہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے میں بھی گاڑی خرید لوں، اس کے پاس بنگلہ ہے میں بھی بنگلہ لے لوں۔ وہ عیاشی کر رہا ہے، شرابیں، کبابیں، سب کچھ چلتی ہے، اللہ مجھے بھی مال دے میں بھی ایسے کروں گا۔ ہر بندہ اسی چکر میں لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال نہیں ملے گا، ہرس پوری نہیں ہوگی، لالچ پورا نہیں ہوگا، رب نہیں دے گا، دنیا میں بھی ایسے ہی جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنائے، اللہ ہمیں پہلے لوگوں میں شامل کرے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مسلمان کلمہ پڑھ لیا ہے، میں کیا کام کروں اب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھو۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ کہا مال ہے تو زکوٰۃ دو۔ کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ کہا رمضان کے روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ کہا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر کہتا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر استطاعت ہے تو پھر صدقہ کرو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یہ جو آپ نے عمل بتا دیا ہے یہ پورا کروں گا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ چلا گیا، مڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور میرے صحابہ جنتی دیکھنا کسی نے؟ کہا اللہ کے نبی دکھائیں جنتی کون ہے؟ کہا یہ جس نے کہا ہے اللہ کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ 5 ارکان اور چھٹی صدقے کی بات اللہ کے نبی نے اس سے کی ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا کم بھی نہیں کروں گا۔ کہا یہ جنتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے جنت تو پکی ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو جنت لے سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنی جنت کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ جنت ہمارے ہاتھ میں، جنت مومنوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، جنت مسلمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا۔ جنت تو ایمان والوں کے لیے بنی ہے، جنت تو مومنوں کے لیے بنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي